بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئکا، یہ ثمرہ توبہ ہے، یہی لوگ ہیں وہ لوگ نتقبل عنہم، قبول کریں گے ہم ان سے احسن ما عملو، بہتر وہ اعمال جو وہ کرتے رہے، احسن ما عملو، بہتر وہ اعمال جو وہ کرتے رہے۔ یہاں پر لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، احسن ما عملو یہی عمل ہے جو پہلے مذکور ہوا ہے، اور ذہنی یہ دعائیں کرنا، اعمال صالحہ کرنا۔ یہ بعد نے کہا کہ احسن کیوں ذکر کیا، حالانکہ حسن بھی قبول ہے، تو احسن کیوں ذکر کیا، عمل حسن بھی قبول ہے۔ احسن ما عملو، اس کا ایک جواب تجھے ہے، احسن بطور اصالت اور حسن بطور طبعیت کے قبول ہے، تو اس لیے اعلیٰ فرد کا ذکر کیا ہے احسن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ احسن حسن کے معنی میں ہے، خالی التفضیل۔ اور تیسرا یہ کہ احسن مقابل مباح کے ہے، مقابل کس کے ہے، مباح۔ مباح وہ ہوتا ہے جس کا کرنا نہ کرنا ثواب عقاب نہیں ہوتا، تو احسن مقابل مباح کے ہے۔ حسن لا یصاب علیہ ولا یعاقب علیہ، ونتجاوز دوسرا ثمرہ، اور درگزر کریں گے ہم ان کے گناہوں سے، فی اصحاب الجنہ، کائنین فی اصحاب الجنہ۔ یہ ایک تیسری نعمت ہے، یہ آپ کو ایسے نہیں سمجھ آئے گی۔ ان کے نیک اعمال قبول کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، درگزر کروں گا۔ دو، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو اہل جنت کا سنگی بنا دوں گا، اہل جنت کا سنگی بنا دوں گا۔ سنگی سمجھتے ہو نا، دوست بنا دوں گا، ان کو دوست عطا کروں گا، کیونکہ انہوں نے توحید کی وجہ سے دوستیاں توڑی ہیں توحید کی وجہ سے دوستیاں ان کی ٹوٹ گئیں، یار روٹ گئے، مسئلہ توحید کی وجہ سے۔ اور ان کو میں صاف پاک یار بھی عطا کر دوں گا، دوست بھی عطا کر دوں گا۔ اور یہ اور نعمت مقصودہ ہے، اچھے دوستوں کا ہونا نعمت ہے یا نہیں؟ اچھا دوست ہو، خیر خواہ دوست ہو، اور مخلص دوست، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ صرف چار نسوار والا دوست نہ ہو، بلکہ مخلص محب دوست ہو، اخلاص والا دوست ہو، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ ان کو ایک انعام یہ ملے گا کہ جنت میں پاک لوگوں کی سنگت ملے گی، اس لیے یہ فی اصحاب الجنہ یہ حال ہے۔ معنی کیا ہوگا، قائلین فی اصحاب الجنہ، حال ہونا ان کا جو ہونے والے ہوں گے اصحاب جنت میں، اصحاب جنت میں۔ یہ ایک پوری لذت والا جملہ ہے، اور یہ دعا بھی مطلوب ہے۔ جیسے اولو الالباب کی صفات آل عمران میں آئی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، توفنا مع الابرار۔ حضرت یوسف کی دعا توفنی مسلمان، آگے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، سورہ نمل آیت 19 نکالو، الحقنی بالصالحین، مجھے موت دینا اسلام پر، اور موت کے بعد صالحین کی سنگت عطا کر دے۔ 701 صفحہ 701۔ حضرت سلیمان نے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، بالکل یہی دعا ہے۔ آگے بوئی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ وَأَدْخِلْنِي، پڑھو
اونچا اونچا پڑھو کوئی پتہ چلے. ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. داخل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ کس میں؟ فی عبادک. معلوم ہوتا ہے عباد صالحین کی سنگت یہ بھی مستقل نعمت ہے. اور یہی دعا نبی پاک نے بھی مانگی تھی. اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. الحقنی بالرفیق. رفیقا آپ خود مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے موت کے بعد جنت الفردوس میں انبیاء اور صالحین کی سنگت عطا کر دے. لیکن واہ ماسٹر پتہ نہیں تو جہنم کے کس طبقے میں ہوگا. ماسٹر کہتا ہے کہ رفیق اعلیٰ زمین میں ہے. یہ نئی نسل نکلی ہے رفیق اعلیٰ زمین میں. اور آپ نے ہاتھ کدھر کیا تھا؟ نحو سقف البیت. سقف چھتیں للڑوں کی زمین کی طرف ہوتی ہیں یا اوپر ہوتی؟ یہ بالکل الٹے پیدا ہوتے ہیں اماموں کی طرح. آپ نے چھت کی طرف اشارہ کیا تھا. چھت اوپر ہوتی ہے نیچے؟ اوپر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے یوں اشارہ کیا اللہم الرفیق الاعلی. فلما مات مالت یدہ. جو ہاتھ تھا جب آپ پہ موت آئی مالت یدہ روح نکلی تو ہاتھ بھی کھڑا نہیں رہ سکا. مالت کا معنی سمجھو ڈھولک کے نیچے آ گیا ہاتھ میں طاقت نہیں. تو جب روح نکل گئی پیغمبر پہ بھی موت آئے تو کھڑا ہوا ہاتھ بھی اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. کتنے بے ایمان ہیں جو کہتے ہیں اسی وجود سے قیام و قعود ہوتا ہے. نمازیں پڑھتے ہیں کھڑا ہوا ہاتھ کھڑا نہیں رہ سکتا تو پڑا ہوا وجود بطریقے اولا قیام و قعود نہیں کر سکتا. بے شک. ویسے یہ مذہب عجیب ہے. اس پہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا بھئی یہ انہوں نے لیا کس سے؟ فی اصحاب الجنہ کائنین فی اصحاب الجنہ. یہ ہونے والے ہیں حال ہونا ان کا کہ ہونے والے ہوں گے اصحاب جنت میں. یہ تیسرا ثمرہ ہے. وعد الصدق بوجہ یا وعد الصدق یہ مفعول لہو بنا لو یا مفعول مطلق بنا لو. یہ قبول کریں گے ہم بوجہ وعدہ سچے کے. سچا وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں کو جنت ملے گی. الذی کانوا یوعدون وہ جو دنیا میں وعدہ دیے جاتے تھے. والذی تو یہ وہ آدمی ہے جو تہذیب محمدی سے رنگا ہوا ہے جو مومن مسلمان ہے. اب ذرا آیا طاغوتی تہذیب والا وہ ملحد پینٹ پتلون والی سرکار. ہاں پینٹ پتلون والی سرکار وہ کیا کہتی ہے؟ والذی قال لوالدیہ. تخویف اخروی ہے. پہلا مرض ہے حقوق والدین اس کو ضائع کرنے والا وہ جو کہتا ہے اپنے والدین کو اف لکما سوری. سوری سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اف لکما افسوس ہے تم دونوں کے لیے. آگے نا پڑھا لکھا
آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے کر، اور اب آئے والدین کو سمجھانے کے لیے۔ والدین دیندار ہیں، ایمان والے ہیں، اور بیٹا یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہو کے آ گئی ہے، یا کے ساتھ ایک ہاں بھی لگا دو، ہاں یافتہ ہو کے یونیورسٹی سے واپس آئے، اب آ کے ابتدا کر رہا ہے والدین کی اصلاح۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اف لکما، جی او مائی مادر، قال لوالدہ اف لکما، افسوس ہے تم پر، پرانے خیال لیے بیٹھے ہو، کس کے چکر میں آ گئے ہو؟ افسوس ہے تم پر، کیا تم وعدہ دیتے ہو مجھے، ڈراتے ہو مجھے کہ میں قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ ہماری سائنس کہہ رہی ہے بالکل مردے زندہ نہیں ہوں گے، اور ہماری بیالوجی کہتی ہے، فزکس کہتی ہے، اور تم پڑھے چڑھے ہو کوئی نہیں، اور ایسے مولویوں کے پلے چڑھ گئے ہو۔ مذہبی لوگوں نے چندے لینے ہوتے ہیں، تمہیں خراب کر دیا ہے۔ اخراجا، یہ کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ، تاکہ گزر گئی جماعتیں مجھ سے پہلے، ہر زمانے کے نبی یہی وعدہ دیتے رہے، مگر اس کا ظہور آج تک نہ ہوا۔ یہ پرانے بابوں کی کہانیاں ہیں کہ پھر کوئی قیامت ہوگی۔ آج کل جدید دور ترقی کا دور ہے، تم پرانے کھنڈر پتھر کے زمانے کے لوگ ہو، ہم جدید تعلیم یافتہ ہیں۔ روشنی مل گئی ہے، روشنی بھی مغرب سے، جہاں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، مغرب سے روشنی مل رہی ہے کہ جہاں چڑھتا ہوا سورج۔ قد خلت القرون من قبلی وہما مسلک الاولیاء فی الدعاء، دعائیں مانگتے ہیں، وہما ماں باپ دونوں مل کر یستغیثان، اللہ کے سامنے فریادیں کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں ویلک آمن، برباد ہوئے تو ایمان لے آ۔ ویلک، یہ جملہ بظاہر تو بد دعائیہ ہے، لیکن اس سے قصد بد دعا کا نہیں کیا جاتا، محاورتاً بولا جاتا ہے۔ بعض جملے محاورتاً بولے جاتے ہیں، جیسے پشتو والے تو پتہ نہیں، ہم پنجابی میں ایسے جملے بولتے ہیں کہ وہ بھان بھجی، ڈگور بھی کھائیں، لوگ تھی بھی، رڑا تھی بھی، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اچھا، خوار، ہاں، ساکلت کا سواکل، ساکلت کا امک، او تیری ماں روے تجھے۔ تو یہ ایسے کلمات ہیں جو محاورہ تن استعمال ہوتا ہے، لیکن قصد بد دعا کا نہیں ہوتا، یہ محاورہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ کوئی بربادی کی دعا نہیں کر رہے، وہ تو اس کی آبادی کی کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن ویلک آمن، او برباد تھی میں، آمن من گن، ایمان لے آ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک قیامت اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت بر حق ہے۔ فیقول، وہ پینٹ پتلون والا بزرگ کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی، کوئی قیامت شیامت نہیں۔ آج اکثر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔